ایمان والوں اپنے آپ کو اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اللہ نے یہ جان دی ہے تو اس جان کی جیسے دنیا کی حفاظت ہم کرتے ہیں, بیمار ہو گئے تو دوا دارو کرتے ہیں, کوئی دوسرے سیم چیز استعمال نہیں کرتے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی امانت ہے. تو وہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا کی حفاظت کرتے ہو نا, سانپ کے رکھتے ہو اپنے آپ کو, تو آخرت میں بھی سنبھالو. اور وہ یہ اپنے آپ کو جہنم کیا یہ ایک ڈیوٹی. اور دوسری ڈیوٹی کیا لگائی, وہاں ہی اکیلی تمہارے اوپر تمہاری ذات کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو جس کو بیوی بچے کہتے ہیں, اہل خانہ کہتے ہیں, ان کی ڈیوٹی بھی تمہارے اوپر ہے کہ اپنے بیوی بچے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ تم باپ ہو, گھر کے سربراہ ہو, تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے ایسی کوشش کرو کہ یہ راز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے. تو ایسا یہ دو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور جو اس کے ماتحت دستے نگر ہیں, جیسے میں کا بیوی بچے, استاد ہے تو شاگرد, کوئی اور ہے تو اس کے جو ماتحت اور دستے نگر ہیں, فرمایا اس سے قیامت والے دن اس کی ماتحتوں اور دستے نگروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حساب تم نے ان کے لیے کیا کوشش کی. تو اس لیے بھائی یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم خود بھی نیک بننے کی کوشش کریں اور اپنی نسل نو کو بھی نیک بن اچھے انسان بنا دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دے کر آپ کی لگائی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ اسی کام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جس کام کے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ایک کام بندہ کر ہی نہیں سکتا, جیسے اپنے نیاڑی اور ڈیوٹی لاؤں اسی یہ پتہ ہی نہیں, اسی یہ ڈیوٹی بچے بھی نہیں لاؤں, اسی بچے کی ڈیوٹی کو بھی نہ کے جڑا کام وہ کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کا الحاکمین ہے, انہوں نے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام میں اور آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو سستی ہے, غفلت ہے, وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی کام کر نہ سکتے ہو یہ اللہ کی تقوی ڈیوٹی لگائی. ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر میری اور آپ کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر یہ کام میں اور آپ نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ڈیوٹی نہ لگاتے. اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تو اس کا مطلب یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے. یقیناً اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز, دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو سوچ لیں,
پہلے تو ہمارے دماغ میں آتا ہے زمینداری کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کا خیال پہلے انسان کے دماغ میں آتا ہے، سوچتا بھائی آپ کام کرنا چاہیے۔ میں سنیا ایک پیدا ہوگا جب آدمی سوچتا ہے تو پھر سوچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے عمل میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سوچ تو بات نہیں ہوتی کہ جو ہاتھ پیر مارتا ہے تو یار آپ نے سوچا ہے پورا ہو جائے۔ تو جیسے ہم دنیا کے کام اور دنیا کی زندگی کو سوچتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اچھی کرتے ہوئے وہاں سارے نیانے کی زندگی اچھی کرتے ہوئے یہ سوچ دنیا کے بارے جان اللہ کے بیٹے یہ بھی سوچو بھائی اللہ پاک ساری آخرت بھی اچھی کرتے سارے بچے بھی آخرت بھی اچھی کرتے۔ اگر یہ سوچ آ گئی تو پھر یقین جانو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے، لیکن اگر سوچ ہی پیدا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ قرآن شریف کی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انُلزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ کہ تم تو اس کو پسند ہی نہ کرو تو ہم زبردستی کو تمہارے گلے میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے پسند کو ظاہر کرو بھائی اللہ کی اپنی آخرت اپنے بچے کی بھی آخرت بنانا چاہتے ہیں، تھی یہ کم پسند کرو نا، خیال سے لے آؤ، سوچو تے صحیح، تم سوچو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ آج مسجد ہمارے لیے بڑے بڑوں سے آباد ہے، یہ بڑے آج مسجد میں آتے ہیں، یہ بڑے میں سدائے ہوئے ہیں نا کہ چلے جانا، تو جب چلے جانا ہے کہ پچھو اس سیٹا پینا نے کور کرنی ہے پھر سیٹ خالی ہو جائے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو آج ہی مسجد کا عادی بنا لیں اور وہ اہتمام سے نماز کے لیے آ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری سیٹ کو کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس لائن پہ نہ لگایا تو بہت معذرت پھر یہ سیٹ خالی رہ جائے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں جو قرآن کا حکم ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس لیے کوئی کوشش مجھے اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے کھیتوں میں بڑے بڑے درخت ہیں، پرانے لگے ہوئے ہیں، انہوں کو پانی لاؤنے کی لوڑ نہیں آتی، انہوں نے یہ جگہ پانی کو بھی لے لیا نیند ایک آئے کہ آج کے منہ پھڑ کے روکنے کی لوڑ نہیں کہ ڈالیاں بڑھتی جائے نہیں ہوتی ہیں، جہاں مضبوطہ ہونے ہیں نا یہ لگ کے لگنا نہیں، وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کھیت میں نیا نیا کوئی پودا لگایا ہے، باغ لایا، ہجے نئے نئے پودے لائے، اس لیے آپ کے کوئی تینا کو نہیں 4 مہینے ہجے ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پودا بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو کمزور پودا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ ایک نال کوئی ڈنڈا لونا پڑتا ہے تاکہ زندہ رہے کہ اڑ نہ جائے، اور ویسے کی باڑ کرنی پڑتی ہے، پانی وقت پہ دینا پڑتا ہے، نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ جانور نہیں مارے تو پٹ بھی جائے گا۔ تو جو نیا پودا ہے اس کی نگرانی اور حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے کہ جڑا پرانا ہو گیا وہ اپنے پیروں سے آپ کھڑا ہو کچھ نہیں تھا، اس کے ساتھ سے رگڑ کے بھی نکل جائے تو ٹالی کو کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جیسے آپ کی مثال سمجھ گئے ہیں کہ چھوٹے پودے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، نما جگہ گڈیا کی حفاظت کرنی پڑتی، پانی دیو تو بچاؤ، جانوروں کو بچاؤ، چیزوں کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے بھائی میں اور آپ دنیا میں آئے، ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، تو جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے وہ آدمی کو دنیا کا نشیب و فراز پتہ چل جاتا، وہ پکا ہو جاتا۔ اور یہ جو کل کے بچے ہمارے یہ ایسی ہیں جیسے چھوٹے پودے، تو بڑوں کی بھی حفاظت کی ضرورت تو ہے لیکن بڑوں سے زیادہ ان پودوں کی ضرورت ہے۔ جو ابھی نوعمر ہیں ان کی طرف توجہ کی ضرورت زیادہ ہے، اگر ہم ان کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بہترین باغ بن جائیں گے، لیکن اگر توجہ نہیں دیں گے تو میں نے کہا کہ
سخت اندھیری اور اس طرح کی چیزیں کوئی اور آئے گی وہ ان کو ایسے پاؤں سے یعنی دین سے اچھیڑتی رہتی ہے. تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نونہال بچوں کی دینی تربیت کی طرف پوری توجہ دیں. چلو میں ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں, پھر کوئی روایات عمل کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اگر فیصلہ آباد شہر جائیں تو وہاں سیر کے مختلف پارک بنے جتنے سیر کرنے آنے رہتے ہیں, اور وہ جو پارک بنے کے ہوتے ہیں جہاں سیر کرتے ہیں وہاں درخت لگے ہوئے ہیں, پھول لگے ہوئے ہیں اور گھاس لگی ہوئی ہے, پانی کا نالا صاف بہ رہا ہے اور ایسی اچھی اچھی چیزیں وہاں لگی ہوتی ہیں. جو اعلیٰ قسم کے پارک ہوتے ہیں تفریحی مقامات جن کو آپ کہتے ہیں, تو وہاں بعض دفعہ وہ ٹکٹ بھی لگا دیتے ہیں. دیکھیے اندر جانا ہے کہ 50 روپے کی ٹکٹ ہو, کہاں اندر بڑھ دینا نیچے باہر ہی ہو, تو آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اس پارک میں اس تفریحی مقام میں چلے جاتے ہیں. وہاں میں کا گھاس کاٹی ہوئی ہے, درخت بڑے سلیقے سے لگے ہوئے ہیں, پانی بڑے سلیقے سے لگتا ہے, بچے کھیلتے خوش ہوتے, آپ بھی خوش ہوتے, آپ اپنے بچوں کو سیر کرانے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں سیر گاہ, یہ پارک ہے, بہت اچھا ہے. اچھا کبھی آپ نے جنگل کا نام بھی سنا ہوا ہے؟ دیکھیں جنگل بھی ہوتا ہے, جنگل میں بھی درخت بھی اگے ہوتے ہیں, گھاس بھی اگی ہوئی ہوتی ہے, پھول بوٹے بھی ادھر اگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس کا نام آپ جنگل میں نیانے تھی آپ بھی ڈرتے ہوتے جاتے ہیں. سب ہوئے ہیں چور ڈاکو یہ ہوتے ہیں, بہت ہی نقصان پہنچانا والی چیزاں ہوتے ہیں کہ, لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں تھی جنگل دیکھتے ہو اسے درخت بھی لگے ہوئے ہیں, گھاس بھی اگیا ہوا ہے, جڑی بوٹیاں بھی اگیاں ہوئی ہیں, یہی درخت یہی گھاس یہی جڑی بوٹیاں ایسے پارک سے سیرگاہ اگیاں تھی, ایسے پیسے دے کے دیکھنے جاتے تھے, یہی چیزاں جنگل اگیاں ہوئی ہیں, اتوں ڈرتے اتنے نیانے کی آپ بھی نہیں جانتے. وہ نام جنگل رکھا ہوا, یہ نام سیرگاہ رکھا ہوا ہے, جبکہ چیزاں پورا کی ہو جاتی ہیں, درخت بھی آ, گھاس بھی آ, بہت بہت بوٹے بھی ہوتے ہیں. فرق کی وجہ کی ایک جنگل میں ایک سیرگاہ میں ہوتے ہوئے ایک میں اپنے بچوں کو لے جاتے ہو اور ایک جگہ خود بھی نہیں جاتے ہو, تو اس فرق کی کوئی وجہ پوچھے کہ یہ فرق کی وجہ رسول کی کرنا, تو آپ بتائیں گے جس کو آپ سیرگاہ کہتے ہیں, درخت ایک بھی لگے ہوئے, آپ کا ایک بھی لگا ہوا, کوئی بوٹے بھی لگے, لیکن اپنی مرضی میں نہیں لگے ہوئے, اسے مالی نے لایا اور وہ جڑا مالی وہ کہانی کٹنگ آپ کرتا ہوا, درختوں بڑے سلیقے نہ رکھتا ہوا, صفائی ستھرائی نہیں رکھتا ہوا اور ایک مینٹین رکھتا کہ جڑا کوئی مالی ہوئے وہ سیرگاہ بن جائے, وہ تفریحی مقامات بن جاتے, وہ صرف پیسے دے کے لوگ کی جاتے, بچے بھی لے کے جائے گا, سارے خوش ہوتے ہوتے بیٹھ کے بچے لے جاتے بے رسی آتے ہیں. یہ جو جگہ جس کو آپ سیرگاہ کہہ رہے تھے, اس کا کوئی مالی موجود ہے جو درختوں کی کٹنگ بھی کرتا ہے, گھاس بھی کاٹتا ہے اور مالی کے ہاتھوں سے درخت لگے ہوئے, ایک کوئی نگرانی کرنا ہو, ایک کوئی صاف کرنا موجود ہے. جہے جنگل سے درخت لگے ہوتے ہیں وہ مالی نے لائے کہ خود رو ہوتے ہیں, وہ آپ ہی اگے ہوئے ہوتے ہیں, اسے جڑا کہا وہ ٹوٹے ہوئے کسی مالی کے نہیں آئے, وہ آپ ہی اگے ہوئے ہیں اور کوئی انہوں کی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے, کوئی انہوں کی صاف کرنے والا نہیں ہے, وہ اپنی مرضی میں ہی بڑھتے جاتے ایسے بن جاتے ہیں کہ یہ بجائے ایسی پارک یا سیرگاہ کہنے سے جنگل, کیوں یہ مالی والا کوئی نہیں ہے, یہ سنبھالنے والا کوئی نہیں. اگر کسی کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو اس کا نام جنگل رکھا جاتا ہے. وہی درخت کسی کے ہاتھ سے لگے, کوئی مالی اور سنبھالنے والا ہو کہ وہ نام پارک رکھا جاتا ہے, سیرگاہ رکھا جاتا ہے. اگر آپ یہ دونوں مثالیں سمجھ گئے ہیں تو میں آپ کی بات کہتا ہوں, یہ انسانی معاشرہ ہے, یہ بچے اس معاشرے میں پیدا ہو رہے. اگر انہاں بچیاں کی کوئی تربیت کرنا ہوئے, انہاں بچیاں کو کوئی سنبھالنے والا ہوئے,
انہاں بچوں کو کوئی سکھاؤ والا ہوگا، اگر ان کی اچھی تربیت کرنے والا کوئی ہوگا تو یہ انسانی بہترین معاشرہ بن جائے گا اور قابل رشک معاشرہ بن جائے گا۔ لوگ مثال لیں گے اپنے نیانے کو صحیح کرنا سے پتر اور فلانے کے نیانے کو بڑھو، دیکھو کتنے نمازی ہے، کتنے نیک کیا پڑھتے ہیں، اب جب کے بعد یہ اچھی عادتیں اگر کسی سوسائٹی میں ہے تو وہ سوسائٹی ایسے ہے جیسے شہر کا، جیسے پارک، انسانوں کا بہترین معاشرہ۔ لیکن بھائی اگر ان بچوں کی کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، انہوں کو کوئی مات دینے والا نہ ہو، انہوں کو کوئی سبق پڑھانے والا نہ ہو، بہت معذرت میرے دیکھتے انسان لیکن یہ انسان کا جنگل ہو جائے، لیکن جنگل کو ڈر لگتا نا کہ انسانوں کو ڈر لگے گا کہ بھائی یہاں آتا ٹھیک نہیں، پتہ نہیں وہ تو کی بول رہے کہ نقصان پہنچا دے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ وہ ایک بہترین معاشرہ ہونا چاہیے، اور وہ تب بنے گا بھائی جب میں اور آپ سب مل کے زور لگائیں اور کوشش کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی۔ آپ لوگوں نے خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑے بادشاہ گزرے مسلمانوں نے، وہ بات جو تھی وہ اپنے بچوں کو لے کر اس وقت کے بہت بڑے استاد تھے امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالی، جنہیں تو اڑیا مسیح تھا، یہ بھی پڑھاتے تھے۔ تو وقت کا بادشاہ اپنے شہزادوں کو لے کر، جنہوں نے بعد میں بادشاہ بننا تھا، لے کر استاد کی خدمت میں آئے اور آگے کیا حضرت اب میرے بچے بھی داخل کر دو، انہوں کو تعلیم بھی دیو، تیرے انہوں کی تربیت بھی کرو، انہوں کی آدتیں بہت اچھیاں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا جب کہ بادشاہ بننا انہوں مت آ جائے، انہوں مت بھی سکھاؤ گے پڑھاؤ گے، دونوں کام کرتے ہیں، تعلیم بھی تربیت بھی دونوں کام کرتے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، بچے جیسے اور مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں تو بادشاہ کے بچے بھی ایک جگہ کے پڑھتے ہیں۔ تو امام نے ان کو سبق دینا شروع کر دیا اور ساتھ تربیت کی کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں، جی کہہ کے بولتے، جو بھی اچھی باتیں تھی وہ سکھا رہے ہیں۔ تو ایک دن خلیفہ ہارون الرشید دیکھنے کے لیے آئے کہ میں دیکھوں جا کر کہ میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی۔ تو دیکھا کیا کہ وہ جب آئے اس زمانے میں یہ پانی کی ٹوٹیاں تو نہیں ہوتی تھی، لوٹے میں وضو کرے گا، تو دیکھا کیا کہ جو امام ہے نا استاد اسماعیل رحمہ اللہ وہ وضو کر گئے، دیکھا کہ میرا بادشاہ کا بیٹا ہے شہزادہ وہ لوٹا بھر کے لے کے آیا کہ آ کے اپنے استاد کو وضو کرائے۔ تو وہ پانی پہنچتا ہے، استاد بیٹھے وضو کر دے، تو امام وہ جو خلیفہ کو ایک کنارے پر کھڑا دیکھتا رہا، بھائی میرا مطلب بھر کے پانی لے کے ہوتا ہے کہ استاد کا وضو کراؤ لیا ہے، پورا وضو کر دیا استاد نے۔ جب اٹھے تو خلیفہ بھی ادھر سے آ گیا اور خلیفہ نے آ کر کہا حضرت میں دیکھنا آیا تھی بھائی میرے نیانے کو پڑھتے ہی ہے پوری نے بھیج دیا، انہوں نے کچھ تعلیم و تربیت ہو رہی میں دیکھنا آیا تھی، چاٹی مارنا آیا تھی۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ میرے بچے وہ لوٹا بھر بھر کے لا رہے ہیں پانی کا اور استاد کو وضو کرا رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی بھائی میرا بھی مانتا آ گئی کہ اپنے بڑے کی خدمت کرنی نہیں دیا۔ لیکن ایک بات اور کہی خلیفہ نے، ہارون الرشید نے کہا حضرت دیکھ کے احساس میں بھی خوش ہو گیا بھائی چلو میرے نیانے خدمت کرتے استاد جی ان کو بڑے کا ادب آیا ہے، لیکن دل کی بات بتاؤ، کہا بتاؤ، کہا جب میرا بچہ آپ کے پاؤں پر پانی ڈالتا تھا نا لوٹے سے تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے بچے کو کہتے پتر ایک ہاتھنا پانی پا تو دوسرے ہاتھنا پا کے میرے پیر کو، اگر تم میرے بچے سے یہ کرواتے کہ شہزادہ ہوئے گا یا کال ہوئے گا، ایسے استادہ کو سکھانا ہے، اگر میرا بیٹا ایک لوٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ نہ پڑھ کے استادہ کا پیر پہنچتا تو میرے دل میں خوشی ہوتی ہوتی۔
تو یہ وقت کا بادشاہ جس کو آپ ہارون الرشید کہتے ہیں، وہ ایک استاد سے آ کر کہہ رہے ہیں میرے نیانے یہ بات نہیں سکھاؤ۔ تو بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نونہال، ہماری یہ نئی نسل، ہم ان پہ اگر کوئی کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا۔ ان کی اصل چیز یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیم اور تربیت وہ اس اعلیٰ پیمانے پر کر دیں کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں کہ واقعی گاؤں کے بچے جو ہیں ان کو کسی استاد کے ہاتھ لگے۔ جب گزرتے ہیں بڑوں کے پاس سے گزرے تو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں ادب سے گزرتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ بڑھیا تو سنانے میں آپ نہیں کی بیٹھتے تھے، پوچھتے ہیں ابا جان کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی میرے لائق کام ہو تو بتائیے گا۔ کسی بڑے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو پوچھ لیتے کہ بڑے میاں کو خدمت میں جوڑ کر نہیں میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اب یہ باتیں بھائی کون سکھائے گا؟ تو یقیناً یہ میرا کیا کام کرتا ہے۔ اگر ہم یہ سکھا گئے تو ہم اپنی نسل کو بنا گئے، اور اگر یہ باتیں نہ سکھائیں تو صرف کھانا کمانا یہ تو جانور ہی کرے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ جانور بھی کرتے ہیں۔ مجھ ساڑھے تو بہت کھاتی ہے، اسی یہ نہ کھا سکتے جنا مجھ کھا لیتی ہے۔ تو بھائی کھانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے نیانے کو پتہ چلے بڑے ہوٹل تو کتنی روٹی کھائی۔ تو بھائی صرف کھانا آپ اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں کہ بڑھیا بڑھیا کھانے کے لیے کھائی دیا، بڑھیا بڑھیا کپڑے کے لیے پائی دیا، بڑھیا بڑھیا جوتیاں کے لیے لے لیے۔ اگر میں نے اپنی اولاد کو یہی سکھایا ہے تو بہت معذرت، یہ انسانیت تھی۔ انسانیت یہ تھی کہ میں اپنے بچے کو سکھاتا بیٹے اگر کوئی کمزور نظر آ جائے کہ اپنے کپڑے کاندے نہ کے میرے بیٹے دے دی، اپنے کپڑے کاندے نہ کے میرے بہن دے دے ہفتے آ، یہ انسانیت کا یہ سارے نبی سکھا گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک صحابیہ نے آپ کے لیے کپڑا دو زمانے میں بڑی خانے کو لے کے آئی، چادر سیدھو آپ نے ایک چادر ہوتے لے لی، ایک بند اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہن کر مسجد میں آئے نا تو صحابہ کرام نے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ آج یہ لوگ بڑے بڑے بندیاں لگ گئے، بڑے سونے لگ رہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ کیا اچھے لگ رہے ہیں، کیا اچھے لگ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی پڑے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کپڑے بلو اڑا، یہ کپڑے کی کرو بلو دے جناب میں سرکار کو اڑا ہے۔ آپ اٹھے گھر گئے، گھر چکے ساتھ ہی تھا نا حجرہ مبارک، تو گھر والوں سے کہا کہ سارے پرانے کپڑے دے دو، ایک نئے کپڑے جسے کو توڑا کے مانگے اٹھے گئے۔ تو آپ نے پرانے کپڑے پہنے اور آ کر وہ نئے کپڑے چلو ساتھ دے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پرانے کپڑے کون، تو باقی صحابہ کرام کو الٹا گئے، بھائی جوان حضور نے نئے نئے پائے تھی، ذرا دو چار دن صبر کرنے کا بعد مانگ لے گا، تو تم نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگے، میں تو کون واسطے نہیں مانگے، میں اس واسطے مانگے بھی یہ کپڑے میرے ذریعے جسم کر گئے، یہ برتن والے بن گئے کہ میں منگنا نا سرکار کی اطاعت سے کرنا کوئی نہیں، سام کے رکھ لواں گے کہ گھر کے لوگوں گے جو بنا کے میرا کفن کی نہ دیتے، میں کہ اپنے کفن واسطے بن گیا۔ تو آپ گئے اور اسی وقت لا کر دے دیے، اور آپ کو وہ کپڑا اتنا پسند تھا کہ آپ نے دوبارہ اس خاتون سے کہا بھائی دوبارہ یہ کپڑا بن سکتی ہے، انہیں کہی ہے یا رسول اللہ موٹے موٹے کی ایک ہی گلا، تو وہ دوبارہ بننا شروع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ کپڑا ابھی بن کر پورا تیار نہیں ہوا تھا کہ حضور دنیا سے کپڑا ہوا۔ تو آپ نے امت کو یہ سکھایا، تو کیا ہم بھی اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ پتر کسی ویلے اوکھا ویلا آئے کہ اپنے کپڑے لا کے دے دیے ہوتے انسان یہ ہوتے ہیں جہے اپنے بھی لا کے کسی کو دے دے، جہے کسی نے لا کے لے آؤ اسی میرے کا بہت شیار ہے دوسرے کپڑے لا کے لے آؤ، اسی شیاری کا نہ رکھا ہوا کہ جہاں دوسرے نے کپڑے لا کے لے آئے۔ تو بھائی یہ ہوشیاری مت سکھاؤ اپنی اولاد کو، ان کو نیک ہونا سکھا دو، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انسانیت کے خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، خود
اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کا پیٹ بھر دیں، اگر یہ میں نے سیکھ لیا یا میں نے سکھا دیا تو اللہ کی نظر میں میرا اور آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسل لوگ کو یہ سکھائیں۔ ایک جو بڑھیا کے واقعات تھا یہ سارے واسطے بھی میرے کو آگے بڑھنے آ کر کے یہ طرح کچھ نہیں کر کے دکھاؤ، تو اس لیے کہ آج کل کے آپ کے ہم اسکولوں میں چھٹی چل رہی ہے تو چھٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ معصوم بیٹے چونکہ ان کو اگر ہم کسی کام میں لگائیں گے نا تو یہ کام میں لگتے ہیں اور روٹین پر کتنا بن جائے گا، لیکن اگر کام میں نہیں لگائیں گے بھائی تو انہوں نے اپنے اوقات کو ضائع کرنے ہیں، گلیوں میں گھومنے گے، دوپہر کو باہر بھاگے پھریں گے، ان کی صحت بھی خراب ہوگی اور وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کی بھی خراب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا سوچ کے رکھیں کہ یار بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں تو میرے بچے کی چھٹیاں قیمتی کیسے کریں، میرے بچے چھٹیوں میں کیا سیکھ سکتے ہیں، میں ان کو کیا بنا سکتا ہوں۔ تو اگر ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کرتا ہے۔ یہ سوچیں گے کیا کوئی بات نہیں چھٹیاں یعنی کھیلتے ہی دیا نے کھیلنا کیا آستا بھی خراب ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں ہماری نسل نو کی عادات بہت اچھی ہونی چاہیے، کمال درجے کی ہونی چاہیے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل نو کی عادات کو اچھا کیا اور ہر موقع آپ نے سکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے ایک بچے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے اور آپ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو وہ بھی آئے اور بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ چھوٹے بچے تھے تو چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی ادھر کو ہاتھ مار کبھی ادھر کو ہاتھ مار، وہ اس طرح کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان کو کہا یا غلام، اے بیٹے جب کھانا کھانے لگو نا تو پہلے پہلے ایسے لوگ بسم اللہ کیا بولو، پہلے بسم اللہ۔ اب دسترخوان پہ آپ نے ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور بتا رہے کہ بیٹے جب کھانا کھانے لگتے ہیں سب اللہ پہلے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ، اور پھر آپ نے بتایا کوئی بھی یقین بیٹے جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب یہ بچے کو آپ سمجھائیں اور پھر آپ نے فرمایا کوئی یعنی بیٹے جب کھانا کھاتے ہیں نا تو اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہم ہماری کا ہوتا، اپنے سامنے کھائے گا ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کوئی یعنی جو آپ کے قریب ہے نا ادھر سے کھانا کھاؤ۔ یہ بچے خود کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے بڑے پیار سے یہ تین باتیں سمجھا دی، میں تو بسم اللہ پڑھنی ہے، سجے ہاتھ نہ کھانا ہے یا اپنے سامنے کھانا ہے۔ تو یہ بڑے ہو کر کہتے ہیں جب سے میں نے سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آج تک میں اسی پر عمل کرتا ہوں، آج تک میں اسی طریقے سے کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب ایک چھوٹے بچے کو میں نے کہا بچپن میں اپنے پاس بٹھا کر سکھائے کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک چھوٹے بچے کو یہ سکھائے کہ بیٹا کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو آپ چھوٹے بچوں کو بھی آداب زندگی باقاعدہ سکھایا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، چھوٹے بچے تھے، جنہیں 5-6 سال کا ہے، کیونکہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئی عمر 6-7 سال کی، تو مسجد میں آئے نا تو مسجد میں کھجور پڑی ہے، کھجورا کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک کھجورا وہ سی جہاں زکات کی مانگنے چاہیے، لیکن مشرف کی پکڑی جائے اس طرح زکات کے مشرف کی آج کھجورا ہے۔ اب بچے کے سامنے کھجور پڑی ہوئی ہو یا ٹافی پڑی ہوئی ہو کہ بچہ پڑھ کے پڑھ لیتا ہے، ٹافی تو کھانی چاہیے، تو اس زمانے کی ٹافی کھجوری تھی۔ تو یہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کھجورا کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چک کے دکھائیے کہ انہوں نے ایک کھجور کھائی اور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، کیونکہ وہ صدقے کا مال سی، زکات کا مال سی، وہ تو سارے نبی واسطے بھی حلال نہیں،
نبی بھی آل اولاد واسطے حلال نہیں ہے گا. تو آپ نے فوراً بلا کر پہلا کام کیا کیا؟ انگلی منہ میں ڈالی، منہ میں ڈال کے وہ جو کھجور کی نا منہ کر کے منہ سے نکالی باہر نکالی. اب یقیناً کھجور بچے نے کوئی چبانی ہوئی، یہ سارے جانے مٹی نکال دیتے، مٹی باہر کرتے منہ چوبڑی باہر مٹی کرتی تھی یار تاکہ منہ سے نکل جائے. تو آپ نے پہلے انگلی ڈال کے اس کو نکالا اور پھر فرمایا کف بیٹے تھو کرو تاکہ کھجور کے اثرات نکل جائیں. تھو کروایا اور اس کے بعد پھر بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا یہ جو آئی ہوئی نا کھجوریں یہ صدقے کا مال ہے، یہ زکات ہے، یہ نہ تھوڑے چاندی واسطے حلال ہے نہ تھوڑے واسطے حلال ہے. تو جو ہمارے لیے حلال نہیں بیٹا وہ نہیں جانتے. یہ ایک چھوٹے بچے کو میرے بچے بتا رہے اسی ہندر میں کی کہنا سے کوئی گل نہیں ہو گانے کا چیزا نہانے آپ نہیں سمجھ جائیں گے. لیکن نہیں بھائی اگر بچپن میں سمجھا دو گے تو ہمارا محاورہ ہے بچپن تا بچپن، جو بچپن میں پڑھا دیا وہ بڑھاپے تک کوئی چلے گا. لیکن اگر آپ نے بچپن میں کچھ بھی نہیں بتایا کیا کوئی گل نہیں بڑا ہو کے آئے گا بڑا ہو گیا کسی سے کوئی شاید نہیں. یہ بچپن کا زمانہ اللہ نے سیکھنے کا بنایا ہے. تو آپ نے اپنے نواسے کے منہ سے نکالی بھی اور پھر تعلیم دی کہ بیٹا یہ تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، آئندہ اس طرح کی کھجور بیٹے نے اٹھا کر منہ میں نکالی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر بھی توجہ دیا کرتے اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے دیکھے باہر گئے ہوئے دور دراز، جب آپ واپس آتے تو مدینے والوں کو پتہ چلتا کہ آج سرکار نے مدینے پہنچنا ہے. تو ہوتا کیا تھا آپ کی انتظار اور استقبال کے لیے صحابہ باہر چلے جاتے اور جو چھوٹے بچے ہیں یہ بھی ساتھ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام یہ کرتے جو چھوٹے بچے باہر آئے ہوتے نا انہوں کئی کئی جوان ایک چھوٹے نیانے میں دے آپ اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھا لیں. کوئی نیانے پیچھے کوئی حضور کے آگے، جتنے بچے آئے ہوتے تھے جو سواری پر بیٹھ سکتے تھے سب بچے حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھے. آپ ان کے ساتھ پیار فرماتے اور پھر جب سواری پہ بٹھایا ہوا ہو سیر کی نہیں ہوئے نیانا گل توجہ یاد رکھیں. نیانے کو گل سناؤ کا کوئی موقع ہوتا وا بے موقع کی گل سنائی نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے. اب آپ کوئی بات کہیں گے تو آپ کی بات توجہ سے سنے گا. تو آپ جب بات کہتے تھے تو کبھی آپ نے دسترخوان پہ بٹھا کر کہی نارے کرایا نارے گل سمجھائی، کبھی آپ نے سواری پر بٹھایا سیر کرائی اور بات سمجھائی. تو آپ کے ابن عباس اور باقی لوگ یہ چھوٹے تھے تو یہ آپ کے ساتھ سواری کا سوال ہے تو آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال کرو. جب تم اللہ کے احکامات کا خیال کرو گے تم اس کو اپنے پاس پاؤ گے. ایک اور آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی تو امت کو یہ سبق دیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ گے تو تبھی کے پلے کچھ پڑے گا. اگر تم نہیں سمجھاؤ گے بھائی تو ان بچوں کو کون سکھائے گا؟ تو اس لیے یہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف اگر توجہ کریں گے تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ ہماری نسل میرے اور آپ کے لیے سب کا جاریہ بن جائے گی. اور یہ میرے اور آپ کے فرائض ہیں. اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ اس کو سوچیں کہ ہمارے بچے دیکھو گھروں میں مرد عورتیں اور بچے ہوتے ہیں. مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے اور بچے اور بچوں کی تعداد اس سے بھی. تو ہمارے طبقے میں جن کی تعداد زیادہ ہے ہر گھر میں 2-4 بچے موجود ہیں تو یہ بچوں کو بھائی اللہ کے لیے نظر انداز نہ کرو. ان کو بنانے کی کوشش کرو کہ ہم ان کو کیا بنا سکتے ہیں. تو جب ہم سارے مل کر سوچیں گے تو ہماری یہ نسل انشاءاللہ بہترین افراد کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی جیسے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اور قرآن پاک میں
جس دعا کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ آپ میرے اولاد دے رہیاں کہ ساری لوڑ آ تیری نعمت آ، لیکن درخواست یہ آ بھئی یہ ہو کے نیانے دیکھی جڑے دین چنگے کام کرن کہ میں انہاں نوں دیکھیا کراں تے میری اکھاں پھڑ کرے، ان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو بھائی آنکھیں ٹھنڈی یہ نیانے چنگے سے اچھے کام کر وہ دے نال ہوندی آ، یہ پہلے کرتوت کر ایک اکھا سادگیاں بندے دیا میں وہ تیرے گزرنے میں کوئی زندگیوں کا نہیں بھجیا. تو بھائی اللہ نے دعا سکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو جتنا اچھا بنا سکتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو رائے گا نہیں جانے دے گا. تو اس کے لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان مسجد دی ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کو مسجد بھی دیں، باقاعدہ ان کے لیے چھٹیوں کا کوئی سلیبس بنائیں، کوئی ان کے لیے باقاعدہ کورس ہونا چاہیے. جب اس طرح ہم سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے ذرائع آپ کو عطا فرما دیں گے، اور یہ بچے چھٹیوں میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ہمارے دوست ہیں وہ میرے پاس آئے کہنے لگے حضرت یہ ہمارے بچے چھٹیوں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، آپ ان کو مسجد میں بلا لیں، ان کو سورہ یاسین حفظ یاد کرا. اب دیکھیں بچے سورہ یاسین حفظ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. باقیہ نے بڑی مشکل کار کی کیا ایک نیا بتاؤ انشاءاللہ ہم نے یاد کر لیں گے. اب میرا بچہ اگر یاسین کا حافظ ہے اس کو زبانی آتی ہے تو صبح کو پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا. تبارک اللہ کی زبانی یاد کرا دو شام کو وہ پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ یاد کرا دو شام کو وہ پڑھ سکتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو چلو پورا حافظ نہ بنائیں لیکن یاسین تبارک اللہ کی سورۃ الفاتحہ یہ 3 مہینوں میں تو آسانی سے یہ یاد کر سکتے ہیں. تو کم از کم ہمارے گاؤں کا ہر بچہ وہ یاسین کا حافظ ہونا چاہیے، ہماری ہر بچی وہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے والی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا بیمار تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ تھے تو یہ ان کے گھر ہے ملنا سے تیمارداری کرنا سے. تو جا کے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ بیمار ہیں تو ان کی بیٹی بیٹی بھی انہوں کا بیٹا کوئی یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. یہاں نہیں یشاء اناثا و یہاں یشاء ذکور. اللہ جن کو چودہ بچے دیتا جن کو چودہ بچیاں دیتا جن کو چودہ ملا کے دیتا. ایک اور بھی قدرت ہے ایک نہ مرد کا کوئی دخل ہے نہ عورت کا کوئی دخل ہے نہ عورتیں کی وجہ کو اعتراض ہی کرنا چاہیے کہ اعتراض سونے میں بڑھتا ہے جس کی اعتراض کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بچیاں تھیں، بچی بھی جوان تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خیر خائی سے ایک بات کہی، کہا عبداللہ تیری موت کا بیٹا تیرے لگتا بڑی صورت حالت ہے کہ میں آیا تیری تیمارداری بھی کرنے تیری اجازت دینے تیری بچیاں تک کو بندوبست کا سمجھ حکومتی خزان میں جو کوئی انہاں کا وظیفہ لا دینا انہاں کا بندوبست میں کر دوں تاکہ تیرے کے بعد یہ چاہیے تنگ نہ ہو انہاں کا بندوبست کوئی کر دوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوڑ نہیں ہے. لیکن لوڑ کیوں نہیں؟ تیرا کاکا ہے کوئی جب تو بہت ہو گئے تو کون انہوں نے پیچھو سنبھالے گا. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اپنی دینہ کی تربیت کی ہوئی میں انہوں کو پڑھایا ہوا. میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسلمان رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے، ہر رات کو کیا پڑھے؟ سورۃ الواقعہ یہ پڑھ لے تو زندگی بھر کبھی اس کو پاتا ہے اس کو کیا نہیں آئے گا؟ پاتا نہیں آئے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اپنے نبی سورۃ الواقعہ یاد کرا دی بھائی تیو آ یاد کر لو ایک چھڑنا نہیں ہر روز رات کو پڑھ لیا کرنی ہے. اے اللہ کا شکر ہے ساریاں جڑیاں تیاں پڑھدیاں نے جدو یہ پڑھدیاں نے تے اللہ کی ذمہ داری لئی ہے بھائی جیڑا ہے سورت پڑھے گا اسی کو خالی کرنا ہے. یہ بھی بندوبست کیتا ہے اس طرح سے
تمہاری پابندی کی لوڑ کوئی نہیں۔ تو بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی اپنی بچیوں کو یہ یاد کروا سکتے ہیں؟ چھٹیاں ہیں، ان سے کہیں بیٹیوں چلو سورۃ الواقعہ یاد کرو، بیٹو چلو سورہ یاسین یاد کرو، بیٹو چلو سورہ مزمل یاد کر لو۔ تو یقین اگر ہمارے گاؤں کا ہر بچہ ہر بچی ان صورتوں کو یاد کر لے اور رات کو اور صبح کو پڑھے تو ہمارے گھروں میں اور ہمارے گاؤں میں چیزیں برکتیں کر سکتے۔ ایک انوکھا کام ہے، ایک اپنے تھوڑے کا حساب بھی کروا سکتے ہیں، لیکن تاکہ ساتھ بھی شوق ہو گئے تو بھائی ان کو اور بھی بڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت جو مذہب کے مطابق ہونی چاہیے وہ بھی اگر میں نے اور آپ نے کر دی تو یقین جانیے ہم ان کی دنیا بھی بنا دی اور ان کی آپ سکتی ہے۔ تو یہ کام مجھے اور آپ کو مل جل کے کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یولد علی الفطرہ، یہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک پورا کاغذ ہوتا، صاف کاغذ ہوتا، ایک دل کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر سیانے کے اندر یہ اللہ نے جذبات رکھے ہیں نا وہ دین اسلام والے ہر بچے جنہوں پیدا ہوتا، لیکن پھر آپ نے فرمایا وَآبَاؤُهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھنا بھائی اللہ میاں نے فطرت اسلام دے دی تھی، لیکن جدوں دنیا چاہتا ہے کہ وہ مائی باپ انہوں جہاں ماحول دیتے تھے وہ ماحول کا اثر اتنے چڑھنا شروع ہو جاتا، وہ ماحول کا رنگ وہ چڑھنا شروع ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا بچہ تو فطرت اسلام میں پیدا ہوا تھا، اگر یہ یہودی بنا ہے، عیسائی بنا ہے، آپ کی پوجا کرنے والا بنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین میں ماحول ہے۔ تو بھائی والدین وہ جس طرح کا ماحول اپنے بچوں کو دیں گے، نیک ماحول دیں گے بچے نیک بن جائیں گے، اور اگر برا ماحول دیں گے تو بچے برے بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں۔ یہ اچھا ماحول گھر میں بھی ہونا چاہیے، یہ اچھا ماحول گاؤں میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ اچھا ماحول تعلیمی ادارے میں بھی، جتنے نیا پڑھ جاتے ہیں اتنے بھی اچھا ماحول ہوئے، گھر کے اندر بھی اچھا ماحول ہوئے، اپنے گلی محلے سے اچھا ماحول ہوئے تو دیکھو انشاءاللہ یہ نسل بہت اچھی بن جائے۔ لیکن اگر اسی کا ماحول اچھا نہیں دیتا تو سوموار ایک کا ڈر ایسی ہوگی کہ اسی کا اچھا ماحول نہیں دیتا۔ تو بھائی ہم اپنی نسلوں کو بہترین ماحول دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر جب بیٹھ کر سوچیں گے کہ ہمارے یہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہماری جو بچیاں اسکول کالج میں جاتی ہیں، اگر یہ بھی ہماری اولاد ہے، ہم نے ان کو بھی کچھ سکھانا ہے اور ان کو بھی پکا مسلمان بنانا ہے، اور اپنے گاؤں کا ماحول بہت اچھا ہے، کوئی گالیاں زبان سے نکالے، کوئی بدخوئی نہ کرے، کوئی اور اس طرح کی بد کلامی نہ کرے۔ اب یہ ماحول اگر ہوگا تو ہمارے بچے بھی سیکھ جائیں گے، لیکن اگر ماحول خراب ہو بھائی تو دیانتاً کہتا ہوں پھر خرابی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنائیں، حضرت مولانا شاہ محمد کی یاد پر اللہ محمد جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا تھا، ایک ہندوستان کے ایک علاقہ سے پھر بات وہ تھے کام شروع کیا تھا، اور اس کام کا اتنا غلطہ تھا وہاں کہ لوگ 100% مسیحی آ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو وہاں ایک عالم گئے، انہوں نے دیکھا جیسے ہمارے گاؤں میں بعض پاگل ہوتے ہیں تو قرآن کے سب کے کپڑے پھیر دیا، بازار پھیر دیا، کہ ساڑھے میرا پاگل ہوتا نا وہ بڑا کرتا وہ دیکھو کہ کم کرنا۔ تو کہنے لگے میں نے وہاں ایک پاگل آدمی کو دیکھا، وہ ہر چوک میں جاتا ہے، کھڑے ہو کے کرنا چپڑیاں لے کے نا بانگڑے شروع کر دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دیتا ہے، اگلے چوک جاتا ہے پھر کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے۔ میں بڑا حیران بھائی پڑھنے لگے پاگلوں کے لیے نہیں آتا، ہر چوک کھڑے ہو کے بانگڑے دیا تو سارے ہاتھ بات کرتے ہیں۔ تو اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اس پاکیزہ ماحول میں زندگی گزاری تھی، بعد میں کسی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا، جیڑا بچپن سے جوانی کے سنیا ہوا سی نا
وہ ایک نماز سے رچیا بچیا ہوا ہے. ایک مسجد حرم میں اذان دیتا سی سنتا سی اور پاگل ہو کے اذان نہیں دیتا. تو بھائی یہ ماحول کا اثر ہے. ایک پاگل بھی مسجد کے اندر آئے تو وہ اذان دے, چوک میں جائے تو وہ اذان دے, لیکن اگر ماحول خراب ہوتا ہے میرے جانے کے بڑی بڑی دورہ کرتے کیونکہ ماحول سے سیکھا انہوں نے. تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ماحول بڑا پاکیزہ, صاف ستھرا, ادب آداب والا, صفائی ستھرائی والا, ادب و احترام والا یہ ماحول ہمارا ہونا چاہیے. یہ ماحول آپ کا ہونا بہت طریقے سے جمع ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے کیونکہ آج کل بچے بھی فری ہیں, اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو اگر آپ حضرات محبت فرمائیں اور بچوں کو تعلیم دیں. دیکھیں کتنے نیانے ہیں نا, قاری صاحب دیکھتے ہیں سارے ہم پڑھا سکتے ہیں. قاری صاحب سے بھی عرض کروں گا ایک ہی ترتیب بناؤ. جو بچے صبح آ سکتے ہیں نماز کے بعد آ جائیں, جو بچے 6 بجے آ سکتے ہیں وہ 6 سے 7 آ جائیں, جڑے 6 بجے نہیں آ سکتے 7 بجے اٹھتے ہو 7 بجے آ جائیں, جڑے 8 بجے آ سکتے 8 بجے آ جائیں. تو یہ 3-4 کلاسیں بن جائیں گی. باقی بچے آتے رہیں گے, پڑھ کے سیکھ کے تعلیم و تربیت دے کے جاتے رہیں گے. ایسے بچوں کے لیے کوئی انتظام کرو. تو میں نے کہا یہ 4-3 مہینے یہ ہمارے اپنے بچوں پر لگے اور یہ بچے بن گئے تو میرا اور آپ کا مستقبل بھائی بن گیا. اور اگر ہم نے اپنے بچوں پہ نہ لگائی تو ان بچوں کی عادات خراب ہوگی اور وہ میرا اور آپ کا مستقبل خراب کر دیں گے. باقی ہماری نافرمانی کریں گے. اس لیے آج سکھا کے جو بنانا چاہو ان کو بنا لو, کیونکہ یہ کوپر کی طرح ہے. جدھر گھیرنا چاہو گے یہ گر جائیں گے, لیکن جب بڑے ہو جائیں گے پھر آپ عادت کو بدلنا چاہیں گے تو یہ کبھی نہیں بدل سکیں گے. تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت پر تھوڑی سی توجہ دیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اسباب پیدا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ دین کی بات پیش کی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی طرف پوری توجہ دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو نیک صالح اچھا مسلمان بنا. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا. ہمیں اپنے بچوں کو اچھا ماحول مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکی والا ماحول, ادب و احترام والا ماحول, رواداری والا ماحول, نیک اعمال والا ماحول. یا اللہ ہم میں سے ہر والدین کو اپنی اولاد کو مہیا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے فتن, حوادث, بلیات, مسائل, الجھنیں, پریشانی, بیماری, وبائی اور دوسری امراض یا ایسے سب کی حفاظت کرنا. ہماری نسلوں کو بھی حفاظت کرنا. یا اللہ موسم کی شدت کو ختم کرنا, موسم کو اچھا بنا دیجیے گا. رحمت کی بارش نازل فرمائیے گا, رحمت کی بارش نازل فرمائیے گا. یا اللہ ہمارے بچوں کی چھٹیوں کے اوقات کو عید کی بنا دیجیے گا اور ہمیں ان کو عید کی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں ایسی محنت کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا یہ گاؤں پورے علاقے کے لیے مثال بن جائے. یا اللہ ہمارا یہ گاؤں پورے علاقے کے لیے ماڈل اور نمونہ بن
جائے. یا اللہ ہمیں سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن تیرا کرم ہوگا کہ تو ہمارے سے کوئی ایسا کام دے دے جو ہمارے لیے تیری صدقہ جاریہ بن جائے. یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہم تمام خیروں کا سوال کرنے کے لیے نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ چاہیے یا اللہ ہماری پناہ مانگتے ہوئے پناہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.